اچھا علامہ صاحب، چونکہ یہ موضوع آیا تو انجینئر صاحب ببانگ دہل للکارتے رہتے ہیں، غالباً آپ کے حوالے سے بھی ہے. ابھی بیچ میں جب بات 26 کی آئی تھی تو آپ نے بہرحال یہ کہا کہ مفتی حنیف قریشی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ کرامت ہوگی، اور یہ کرامت ظاہر ہو گئی. تو پہلے تو میں یہ بعد میں پوچھوں گا کہ آپ کرامت کے کتنے قائل ہیں، مگر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اگر انجینئر صاحب کا معاملہ ہوا؟ کیا وہ اس طرح؟ اویس بھائی جیسے وہ کہتا ہے نا، یہ بات میں نے پہلے ہی کہہ دی تھی کہ قیامت تک کا ٹائم ہے، اس کو کسی جید عالم دین کے سامنے بیٹھنے پہ اعتراض ہے تو ہم نائب علماء بھیج دیتے، وہ ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھے گا. اور مجھ سے جب سوال کیا مفتی حنیف قریشی صاحب اویس ربانی صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں، تو میں نے کہا پھر بھابیوں کی کرامت بھی نوٹ کر لیں، وہ ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھے. بہت سے صحافی یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ڈیمیج ہیو بین ڈن. جو اہل حدیث جماعت ہے اس کو انہوں نے بڑا ڈیمیج دیا ہے، یعنی تقریباً آس پاس کے سارے لوگ ان کے لگتا ہے کہ ماضی میں اہل حدیث ہی تھے سارے. مانتے ہیں اس بات کو آپ؟ اویس بھائی میرا خیال یہ ہے کہ ڈیمیج، اگر جس کو آپ ڈیمیج کہتے ہیں نا، تو ہم واقعی ہم بھی چلو اس کو ڈیمیج ہی سمجھ لیں کہ انہوں نے لوگوں کے قائد کو تباہ کیا. ایک بڑے آدمی کا بیٹا ہونا بڑا وزن، بڑا بار کاندھوں پہ رکھ دیتا ہے. لوگ آپ سے آپ کے والد محترم والی توقعات رکھتے ہیں، تو اس فریضے میں آپ کتنا پورا اتر جاتے ہیں، انصاف کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے؟ رسول اللہ کے بغیر کینچی لگائے رسول اللہ کی داڑھی سینے سے نہیں بڑھی، تو صحابہ نے بھی یہی کوشش کی ہماری بھی سینے سے نہ بڑھے، اس لیے چھوٹی کر لی. اس لیے جو آپ کو پتا ہمارے معاشرے میں اس کو ایک مٹھ کہتے ہیں، ہر ایک مٹھ سے وہ کچھ لمبی ہوتی ہے، یعنی سینے تک رسول اللہ کی داڑھی تھی، قدرتی. اگر کوئی اس کو بھی سنت کے مطابق پانا چاہے، کیونکہ بعد صحابہ کا یہ عمل موجود ہے، تو اس کو کم از کم اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن کلین ہی شیو کر لینا یا مکمل ہی کاٹ دینا، اس کے اندر بتائیں کوئی گنجائش بنتی ہے؟ کہتے ہیں یہودیوں سے شباہت نہیں آنی چاہیے. اب یہودیوں میں بھی ایسی بڑی بڑی داڑھی؟ اچھا، یہودیوں سے جو مشابہت ہے نا، وہ بنیادی طور کے اوپر رسول اللہ نے یہودیوں کی اول آپ کو پتا موافقت کی جب وہ قریش مکہ میں تھے جی، اور مدینہ میں جا کے یہودیوں کی بھی مخالفت کی، لیکن مخالفت ان کے مذہبی رسومات کی ہے، ان کے مذہبی شعائر کی ہے. داڑھی کو رسول اللہ نے اختیار کیا، رسول اللہ نے ساتھ ان کی مشابہت کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ وہ داڑھی کے ساتھ مونچھیں بھی بڑھاتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہودیوں کے ان شاعر کی مخالفت کرنا مطلوب و مقصود تھی جو انہوں نے اپنے دین اور مذہب میں گھاڑ لی ہے. اسی طرح امام مہدی کے اوپر جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی کہ یہ امام مہدی ہیں، جو سب سے بڑی نشانی ہے مثلا کہ ان کے خلاف جو لشکر نکلے گا وہ پورے کا پورا زمین میں دھس جائے گا، تو حجت قطعی قائم ہوگی نا کہ یہ پورے کا پورا لشکر، اہل حدیث نے حدیث بھی پھیلی ہوئی معاشرے میں پتہ ہے کہ اس کے خلاف جو لشکر نکلے گا پورے کا پورا دھنس جائے گا، اس کے بعد ان کی پیروی کرنا تو واجب ہو گیا. اس وقت تقلید کریں گے نا؟ پھر تقلید سے مراد یہاں پہ دلیل واجب دیکھیں، تقلید نہیں ہوگی. امام مہدی نے کوئی نیا دین تو نہیں ایجاد کرنا، اسی دین کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، ہم نے ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے انہوں نے پڑھی. امام مہدی کو امام ماننا یا امام بخاری کو، امام مسلم کو، امام ابو حنیفہ کو، یہ بھی آپ مسکنسپشن ختم کریں تاکہ آڈینس کو بھی پتہ لگے ہم ان سب کو امام مانتے ہیں. بھائی آپ حدیث تو بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ جو مفہوم بیان کر رہے ہیں کیا 1400 سال میں کسی عالم دین نے، کسی صحابی نے بیان کیا؟ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مرزا صاحب کی اگر آپ بات لے لیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، انجینئر محمد علی مرزا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 28-12 حدیث سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی عمار بن یاسر کے مخالف جو گروہ ہوگا وہ ان کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں، یہ انٹرپریٹیشن 1400 سال میں کسی عالم دین سے ہونی چاہیے، کسی محدث سے ہونی چاہیے کہ امی عائشہ، طلحہ، زبیر جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والی ہے. یہ انٹرپریٹیشن کس نے کی ہے؟ اس حدیث کا تو پتہ حضرت حسن کو بھی تھا، سارے دنیا کو آج 1400 سال سے پتہ نہیں ہے اس حدیث کا کہ عمار کو وہ گروہ قتل کرے گا جو باغی ہوگا، جو ان کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور یہ ان کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے. اب یہ حدیث صحیح ہے، لیکن ان کی یہ انٹرپریٹیشن کرنا کہ وہ گروہ جی امی عائشہ کا گروہ تھا، طلحہ زبیر کا تھا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے.